ہمارا اسکول گھر سے بہت نزدیک تھا۔ محلے کی 2 اور لڑکیاں بھی میرے ساتھ پڑھتی تھیں۔ ہم تینوں ساتھ اسکول جایا کرتی تھیں۔ میٹرک تک سکون سے پڑھائی کی، کبھی کسی مسئلے سے 2 چار نہ ہونا پڑا، کیونکہ 5 منٹ میں اسکول پہنچ جاتے تھے۔ میٹرک کے بعد کالج داخلے کا مرحلہ آیا تو پریشانی لاحق ہو گئی۔ کالج گھر سے فاصلے پر تھا اور ابو روز کالج پہنچانے نہ جا سکتے تھے، جبکہ دونوں بھائی اپنے بزنس کے لیے گھر سے نکلتے تو شام کو گھر واپس آتے۔ تبھی والد صاحب مجھ کو کالج داخلہ لینے کی اجازت نہ دے رہے تھے۔ بہت افسردہ تھی، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تب امی نے ابو کو سمجھایا کہ اب زمانہ پہلے جیسا نہیں رہا، لڑکیوں کو خود اعتمادی دینی چاہیے۔ محلے کی 2 اور بچیاں بھی تو کالج میں داخلہ لے رہی ہیں، اگر یہ ان کے ساتھ چلی جائے گی تو اس میں کیا حرج ہے؟ پہلے بھی تو یہ تینوں اکٹھی اسکول جایا کرتی تھیں، آپ اجازت دے دیں۔ والد صاحب کا کہنا تھا اسکول تو گھر سے 2 قدم پر ہے، مگر کالج کے لیے کسی سواری کا انتظام کرنا پڑے گا۔ بہرحال بہت دلائل دے کر امی نے بالآخر اپنی بات منوا لی اور مجھے کالج میں داخلے کی اجازت مل گئی۔ میں نے کنزا اور فاطمہ کے ساتھ فرسٹ ایئر میں داخلہ لے لیا۔ روز ہم کو بس پر جانا ہوتا تھا۔ بس اسٹاپ گھر سے زیادہ دور نہ تھا، مگر مقررہ وقت پر بس ملتی تھی، لہٰذا ہم ٹائم سے 15 منٹ پہلے گھر سے نکل جاتی تھیں اور بس اسٹاپ پر بس کا انتظار کرتی تھیں۔ اس روز جب بس آئی تو کافی رش تھا۔ بس اسٹاپ پر 3 ہیرو ٹائپ قسم کے لڑکے بھی کھڑے تھے، غالباً بس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی نظریں ہم پر مرکوز تھیں۔ اس صورتحال میں میں تو پہلے ہی دن پریشان ہو گئی۔ جب ہم کالج اسٹاپ پر اترے، وہ بھی ہمارے ساتھ اتر گئے۔ ان کے انداز سے یوں لگا جیسے کہ ان کو تعلیم سے زیادہ ہم لڑکیوں میں دلچسپی ہو۔ وہ کچھ آوارہ قسم کے لگ رہے تھے اور ہمارے بارے میں ہی آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ سوچا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو کیا ہوگا، یہ سوچ کر میں پریشان ہو گئی۔ میرا خدشہ درست ثابت ہوا۔ اگلے روز بھی وہ ہم سے پہلے بس اسٹاپ پر موجود تھے۔ ہمارے فوراً بعد بس میں سوار ہوئے اور کالج اسٹاپ پر ہمارے ساتھ اتر گئے۔ آج وہ کچھ فرقے بھی کس رہے تھے۔ ہم نے ان کی باتیں انسنی کر دیں اور کالج کے گیٹ میں گھس کر ان سے پیچھا چھڑوا لیا۔ تیسرے دن پھر انہوں نے ہمارا پیچھا کیا۔ جب میں بس سے اتر کر کالج گیٹ کی طرف بڑھی تو ایک خط مروڑ کر میری کتابوں پر پھینک دیا۔ ان کا نشانہ بالکل صحیح تھا۔ خط پھینکنے والے کا نام شعیب تھا، اس کے ساتھ ہی اسے اسی نام سے پکار رہے تھے۔ خط میری کتابوں کو چھوتا ہوا میرے قدموں میں گر گیا اور میں آگے بڑھ گئی، لیکن میری دوست کنزا نے کاغذ کی اس ننھی منی گول گیند کو اٹھا لیا۔ کالج کے اندر داخل ہونے کے بعد میں نے اسے کہا، تم نے اسے کیوں اٹھایا؟ اب وہ ہر روز ایسا ہی کریں گے۔ وہ بولی، اگر نہ اٹھاتی تو ہمارے پیچھے آنے والی کوئی دوسری لڑکی اٹھا لیتی اور پھر تمہاری بدنامی ہو جاتی۔ انہوں نے یقیناً لڑکوں کی اس حرکت کو نوٹ کیا ہوگا۔ خدا جانے اس نے اس خط میں کیا لکھا ہو۔ اگر دوسری لڑکیاں پڑھ لیتی تو تمہارا تماشا بناتی، اس وجہ سے اٹھایا ہے۔ لو اب پڑھ لو اس کو۔ ہم نے تجسس میں اس کاغذ کو سیدھا کر کے پڑھا۔ لکھا تھا، ایک بار بات کر لو ورنہ روز ایسے ہی خط تم کو ملیں گے، تمہارا خادم شعیب۔ اس خادم کو روکنا ضروری ہے کنزا، ورنہ میں کالج چھوڑ دوں گی۔ کنزا بہت دلیر لڑکی تھی۔ بے وقوف، ان 2 ٹکوں کے آوارہ لڑکوں کی خاطر تم تعلیم کو خیرآباد کہہ دو گی؟ ہمت سے کام لو، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ کل بس اسٹاپ پر ان کو زبانی سمجھائیں گے، اگر باز نہ آئے تو پھر ان کی شکایت کر دیں گے۔ اگلے دن جب انہوں نے وہی حرکت کی تو کنزا نے مجھے ہمت دی کہ اس سے بات کرو، کیونکہ یہ خط تمہاری طرف پھینکتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ہمت کر کے آگے بڑھو۔ تب میں ہمت کر کے آگے بڑھی اور لڑکے کو مخاطب کیا، مسٹر شعیب، دیکھو میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسی تم سمجھ رہے ہو۔ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کرو، ورنہ میں تمہاری شکایت کر دوں گی۔ اچھا جی، کس سے شکایت کرو گی؟ اس نے ڈھٹائی سے کہا، جو بھی سورما ہے سامنے آ جائے، ہم بھی ڈرنے والے نہیں ہیں، دھمکیاں نہ دو۔ اسی وقت بس آ گئی اور میں دل گرفتہ ہو کر بس پر چڑھ گئی۔ تمام راستے دعا کرتی جاتی تھی، اے اللہ اس شریر انسان سے نجات دلا دے۔ اگر ابا یا بھائی سے شکایت کرتی تو وہ مجھے کالج سے ہٹا لیتے، کیونکہ بہت مشکل سے اجازت ملی تھی۔ میں نے ایسی بہت سی کہانیاں پڑھی تھیں، کافی محتاط تھی، مگر یہ لڑکے باز نہ آنے والے تھے۔
جب موقع ملتا خط لکھ کر میری کتابوں پر نشانہ تاگ کر پھینکتے۔ کبھی کاغذ کی یہ ننھی منی گیند کتابوں پر ٹک جاتی تو کبھی زمین پر جا پڑتی۔ یہ تو ایسی مصیبت تھی کہ میں کام کر رہ جاتی۔ جب اس مسئلے کا کوئی حل سمجھ میں نہ آیا تو ایک روز اتوار تھا اور چھٹی کے باعث بھائی بھی گھر پر تھے۔ میں نے بھائی جان سے بات کرنے کی ٹھان لی اور ان کو کہا کہ آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ بھائی نے بولا ہاں جی بتاؤ کیا بات ہے۔ میں نے ان سے کہا بھائی ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ بھائی نے حیرت سے پوچھا کیا مسئلہ ہوا ہے، خیریت تو ہے نا؟ میں نے ان کو سارا مسئلہ بتا دیا اور خط بھی دکھایا جس میں شعیب نے لکھا تھا کہ اگر ایک بار ملاقات کر لو تو پھر کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ فکر نہ کرو، میں ان بدماشوں سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ انہوں نے قلم اور کاغذ مانگا اور پھر میری طرف سے شعیب کو خط لکھا کہ فلاں دن فلاں پارک میں آ جاؤ۔ وقت بھی لکھ دیا اور یہ بھی کہ تمہارے بے حد اصرار کرنے پر ملاقات کر رہی ہوں، مگر یہ میری تم سے پہلی اور آخری ملاقات ہوگی۔ بہتر ہوگا تم اکیلے آؤ اور کسی دوست کو ساتھ مت لانا۔ یہ بھی لکھا کہ میں سیاہ عبایا پہن کر آؤں گی۔ میں حیران ہو گئی کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، مگر ان سے وضاحت مانگنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ مقررہ دن مقررہ وقت پر بھائی جان نے میرے سب سے چھوٹے بھائی امین کو میرے جوتے پہنا دیے اور برقع بھی پہنا دیا۔ کپڑے بھی اسے میرے ہی پہنائے تھے۔ وہ ان دنوں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا اور میرے برابر قد تھا۔ اس پر میرے حلیے کا گمان ہوتا تھا۔ بھائی اسے گاڑی میں ساتھ لے کر پارک میں پہنچے اور راستے میں اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے لیا۔ یہ لوگ مقررہ جگہ پہنچے تو امین کو پارک میں بٹھا دیا۔ چہرہ نقاب سے پوشیدہ تھا۔ بھائی جان اور ان کے دوست جو ہاکیاں وغیرہ لے کر گئے تھے کچھ دوری پر گاڑی میں بیٹھ کر شعیب کا انتظار کرنے لگے۔ شعیب اکیلا نہیں آیا، اپنے دوستوں کے ہمراہ تھا۔ 2 دوست موٹر سائیکل پر پارک کے پاس ٹھہر گئے اور یہ اندر آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی نظر کالے برقعے میں ملبوس بینچ پر بیٹھی اکیلی لڑکی پر پڑی تو اس کی طرف بڑھا۔ جب نزدیک آیا تو مجھے مخاطب کیا، نقاب تو اٹھاؤ، دیکھوں تو صحیح جس کو بلایا تھا وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ امین نے فوراً نقاب الٹا دیا۔ وہ ایک دم سے لڑکھڑا کر رہ گیا۔ اس نے امین کے سر سے حجاب کھینچ لیا اور گالی دی کہ مجھے بیوقوف بنایا ہے نا، اب اپنی بہن کا حشر بھی دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر سیٹی بجائی۔ اس کے چیلے پارک میں داخل ہو گئے۔ تبھی بھائی جان اپنے دوستوں کے ہمراہ امین کی طرف دوڑے۔ ان کے دوستوں کے پاس ہاکیاں تھیں اور وہ شعیب کی طرف لپکے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے ساتھی اپنی موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے، مگر شعیب گر چکا تھا۔ انہوں نے اس پر ہاکیاں برسا دیں۔ وہ زخمی ہو کر گر گیا اور یہ سب گھر واپس آ گئے۔ اپنی دانست میں تو میرے بھائی نے شعیب کو سبق سکھایا تھا، لیکن افسوس یہ ہم کو مہنگا پڑ گیا۔ شعیب کے سر میں ہاکی کی چوٹ سے ایسا گہرا زخم آیا کہ وہ بے ہوش ہونے کے بعد دوبارہ ہوش میں کبھی نہ آ سکا اور 1 ماہ ہسپتال میں رہ کر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے والدین نے اس کے ساتھیوں سے لڑائی کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ جس لڑکی نے ملاقات کا خط لکھ کر پارک میں بلایا تھا وہی اس کی موت کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے میری سہیلیوں کی نشاندہی کی کہ یہ وہ لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ وہ لڑکی بھی ہوتی تھی جس کی وجہ سے شعیب کی جان چلی گئی۔ انہوں نے مجھ پر یہ بھی الزام لگا دیا کہ میں شعیب سے دوستی رکھتی تھی اور خط و کتابت بھی تھی۔ میری دوستوں کے گھر شعیب کے والد آئے اور پھر ہمارے گھر آ پہنچے۔ ان کا بیٹا وفات پا گیا تھا۔ وہ بہت دکھی تھے۔ انہوں نے بھائی جان اور ان کے دوستوں پر پرچہ کرا دیا تھا کہ ان کی بہن کے ہمارے بیٹے سے غلط تعلقات تھے، سو انہوں نے دوستوں کے ہمراہ شعیب پر ہاکیوں سے حملہ کر کے اسے اتنا مارا کہ آخرکار وہ جان کی بازی ہار گیا۔ کیس کافی عرصہ چلا۔ والد صاحب کی عمر بھر کی جمع پونجی بھائی جان کو چھڑانے کے لیے لگا دی اور ہم شدید مالی مشکلات کا شکار ہو گئے۔ اس سانحہ کا سب سے زیادہ تاریخ پہلو یہ ہے کہ میرے بھائی کو جہاں 7 برس جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنے پڑے وہاں میری تعلیم ادھوری رہ گئی اور تعلیم حاصل کرنے کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ آج بھی اخبارات میں تعلیم کی اہمیت پر مضامین شائع ہوتے ہیں اور یہی شور سنائی دیتا ہے کہ اپنی لڑکیوں کو تعلیم دلوائیں اور ان کا مستقبل محفوظ کریں۔ یہ تو واقعی اچھی بات ہے، مگر میں یہ سوچتی ہوں کہ ہمارا یہ معاشرہ اور اس کی سوچیں کب بدلیں گی؟ کب شعیب اور اس کے ساتھیوں جیسے آوارہ افراد سے یہ معاشرہ چھٹکارا حاصل کرے گا جو ہم لڑکیوں کے مستقبل اور ان کی ترقی اور تعلیم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں؟ ہم لڑکیوں کے ساتھ ایسے واقعات دیہاتوں
یا چھوٹے شہروں میں نہیں ہوتے، بلکہ بڑے شہر بھی ان واقعات سے پاک نہیں ہیں، اور ترقی یافتہ دور میں یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے۔ ایسے لڑکوں کے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے لڑکوں کی ذہنی پرورش صحیح طور پر کریں اور کوئی بھی قانون کو ہاتھ میں نہ لے، ورنہ ہماری طرح شدید مسائل سے دوچار ہو جائے گا۔